जनूबी पंजाब में कोरोना वायरस को इबरतनाक शिकस्त। निश्तर अस्पताल मुल्तान के 21 डॉक्टर्स और 2 स्टाफ नर्सेज सेहतयाब करार। तैयब रदवान अस्पताल ने सेहतयाब होने वाले फ्रंट लाइन सोल्जर्स को डिस्चार्ज कर दिया। बहावलपुर में अब तक 1300 तबलीगी अरकान ने कोरोना को पिछाड़ दिया। रहीम यार खान में 708 अफराद कोरोना को हराकर घरों को जा चुके। तुर्की अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में 30 अफराद ने कोरोना वायरस को मात दे दी। निश्तर के मरीजों के लिए 35 वेंटिलेटर्स तैयब अर्दुकान अस्पताल के अंदर जो हैं वो तैयब अर्दुकान अस्पताल के अपने वेंटिलेटर्स हैं। किसी ने निश्तर से कोई वेंटिलेटर या मुल्तान से कोई वेंटिलेटर कहीं नहीं किया। निश्तर अस्पताल में तमाम सहूलतें मौजूद हैं। पंजाब में 10 नए फील्ड अस्पताल कायम किए गए। निश्तर लैब को लेवल 3 लैब बना दिया गया है। निश्तर का कोई वेंटिलेटर कहीं नहीं गया। निश्तर अस्पताल में 2000 से ज्यादा टेस्टिंग किट्स मौजूद हैं। हर डॉक्टर को N95 मास्क दे दिए गए हैं। वजीर सेहत यास्मीन राशिद ने वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का शिकवा दूर कर दिया। जनूबी पंजाब के फ्रंट लाइन सोल्जर्स की कोरोना को शिकस्त। 53 मुतासरा डॉक्टर्स में से 26 के टेस्ट मनफी आए। वजीर सेहत यास्मीन राशिद की मीडिया ब्रीफिंग। कहा कि सूबे भर में 12,000 लोग करंटीना में मौजूद हैं। यास्मीन राशिद की 60 साल से जायद उम्र के हजरात को घर पर रहने की तलकीन। वायरस डेड बॉडी से भी फैलता है। शेख ज़ायद अस्पताल रहीम यार खान में वजीर सेहत यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 80% लोगों को वायरस लगने का इल्म ही नहीं होता। वजीर आज़म इमरान खान को भी कोरोना टेस्ट करवाने की गुजारिश कर दी। फैसल ईदी की काविशों को सलाम पेश किया। कहा कि 100 अरब से जायद की रकम शहरियों में तकसीम होगी। कोरोना वायरस से बचाव के लिए इकदामात। सूबे में रोजाना कोरोना टेस्ट करने की इस्तेदाद बढ़ा दी गई। 8 लेबॉर्ट्रीज अपग्रेड। मुल्तान, डीजी खान और बहावलपुर में एक लेबॉर्ट्री को अपग्रेड किया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब मेजर रिटायर्ड आसिम सुलेमान खान की जेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। सरकारी महकमों के तामीरात से मुतालिक शोबों को जरूरी स्टाफ के साथ खोलने का फैसला कर लिया। हुकूमत पंजाब के कोरोना से लड़ने के दावे बातों तक महदूद। डीजी खान में BSL3 लैब ताहाल फाल न हो सकी। कंस्ट्रक्शन का काम भी बाकी। कोरोना की तशखीस के लिए शहरियों को मुश्किलात। MS टीचिंग अस्पताल शाहिद हुसैन मगसी का कहना है कि कुछ वजूहात की बिना पर लैब को अपग्रेड नहीं किया गया। चंद दिनों में लैब का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। इक्विपमेंट सारा पहुंच गया है। जो कंस्ट्रक्शन की चेंजेस करनी थी वो सारी हो चुकी है और ये भी काम बहुत तेजी से हुआ है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो है वो ऑफिसेज थे। कोरोना मुतासरीन की खिदमत करने वाले लायक तहसीन है। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को खराज तहसीन पेश किया। इलेक्शन आएंगे तो हम लड़ेंगे मगर अभी कोरोना से लड़ना है। पार्टी कारकुनान से जरूरतमंदों की मदद की अपील की। कहा कि जाले दिल खोलकर जरूरतमंद की मदद करें। हुकूमत को चारों सूबों को साथ लेकर चलने का मशवरा भी दिया। रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए आलमी सतह पर एजाज। ग्लोबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स चाइना ने कोरोना वायरस इमरजेंसी में बेहतरीन किरदार पर रहीम यार खान चैम्बर की खदमात को सराहा। उधर एग्जीक्यूटिव मेंबर उस्मान महमूद ने तिब्बी अमले को PPE किट और मास्क N95 का तोहफा दिया। उधर बहावलपुर इंतजामिया ने कहा कि कोशिश है कि तमाम स्टाफ को N95 मास्क फराहम करेंगे। ईद से कबल मार्केटें खोली जाएंगी या नहीं। हुकूमत ने महदूद औकात कार के लिए पंजाब भर में मार्केट खोलने पर गौर शुरू कर दिया। सूबाई वजीर असलम इकबाल ताजरों और स्टेक होल्डर से हतमी मुज़ाकरात करेंगे। ईद की तैयारियों के लिए मरहलावार इजाजत दी जा सकती है। मियां असलम इकबाल कारोबारी अफराद को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिलाने के लिए कोशां। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक का बिजनेस कम्युनिटी के हक में बड़ा फैसला। दफा 144 में नरमी की जानिब एक और कदम। प्रिंटिंग इंडस्ट्री को रिलीफ दे दिया। प्रेस इंडस्ट्री से वाबस्ता हजारों अफराद का रोजगार बहाल हो गया। कहा कि सुबह 9 से 5 बजे तक फूड आइटम, ज़राई आलात और अद्वियात, जानवरों की खुराक की दुकानें खोली जाएंगी। रमजानुल मुबारक के लिए पुलिस का सिक्योरिटी प्लान तैयार। IG पंजाब शुएब दस्तगीर की जेर सदारत वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस। इबादत के हवाले से हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। कहा कि जनूबी पंजाब समेत सूबे भर में 70,000 से ज्यादा एहलकार तैनात होंगे।
جنوبی پنجاب بھر میں جزوی لاک ڈاؤن، ملتان، بہاولپور، ڈی جی خان سمیت سرائیکی خطے میں متعدد دکانیں کھل گئیں، بیشتر کاروبار بند، کریانہ سٹور، بیکریز، میڈیکل سٹور، تندور، الیکٹریشین، پلمبر اور آٹو ورک شاپ سمیت کم رسک والے دیگر کاروبار کا پہیہ چل پڑا۔ شاہراہوں پر معمول سے زیادہ رش، ٹرین آپریشن بند، ٹرانسپورٹ اور ڈبل سواری پر پابندی برقرار، جگہ جگہ پولیس کی ناکہ بندی، گاڑیوں کی چیکنگ۔ مظفر گڑھ کی تاجر برادری کا لاک ڈاؤن کھولنے کا مطالبہ، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری پنجاب انجمن تاجران شیخ عامر سلیم کی پریس کانفرنس، کہا کہ چھوٹے طبقے سے تعلق رکھنے والے تاجر پریشانی کا شکار ہیں، حکومت سے مقررہ وقت کے لیے دکانیں کھولنے کی اجازت دینے کا مطالبہ۔ بہاولپور میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں، 1200 گاڑیاں بند، شہریوں کو 17 لاکھ کے جرمانے بھی عائد کیے۔ ملتان، بہاولپور اور فورٹ عباس میں حکومتی امداد اور راشن نہ ملنے پر شہری پریشان، کچہری روڈ بلاک، ٹریفک جام، مرد و خواتین نے دھرنا دے دیا۔ بہاولپور اندرون فرید گیٹ کالا دھاری مندر کے رہائشی بھی باہر نکل آئے، کہتے ہیں میسج آ گیا پھر بھی رقم نہیں دی جا رہی، کبھی کہا جاتا ہے تھم نہیں لگ رہا تو کبھی آپ اہل نہیں، ریٹیلر نے رسید تو دے دی لیکن رقم نہیں دی۔ مرحوم شوہر کو لاؤ تو ہی امداد ملے گی، میاں چنو میں احساس پروگرام کے ریٹیلر کی انوکھی منطق، 3 سال پہلے مرنے والے شخص کے نام پر پیسے بھیج دیے گئے، موثق خاتون پریشان، کہتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گزارا مشکل ہے، امداد فراہم کی جائے۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں ٹریفک پولیس کے ڈبل کوڈ کے تحت چالان کرنے پر پابندی، ٹریفک پولیس افسر چالان کرتے ہوئے ایک وقت میں ایک کوڈ کے تحت ہی جرمانہ کریں، مراسلہ جاری۔ ملتان بینچ کا کورونا سے بچاؤ کے لیے احسن اقدام، احاطہ عدالت میں سینیٹائزر واک تھرو گیٹ نصب، جسٹس سردار سرفراز ڈوگر نے گیٹ کا افتتاح کیا، مزید 4 گیٹ لگانے کی نوید بھی دے دی۔ موجودہ ملکی صورتحال کے پیش نظر وزیر اعظم کا ٹیکس پیئرز کو ریلیف فراہم کرنے کا مشن، حکومتی ہدایات پر ایف بی آر نے انکم ٹیکس ری فنڈ پر کام شروع کر دیا، تمام چیف کمشنرز ان لینڈ ریونیو کو تصدیق شدہ ری فنڈ کی تفصیلات بھیجنے کی ہدایت دی۔ یکم رمضان المبارک سے سیونگ اکاؤنٹ پر 2.5% زکوٰۃ کٹوتی ہوگی، اسٹیٹ بینک نے سیونگ اکاؤنٹ پر زکوٰۃ کٹوتی کی پالیسی واضح کر دی، نوٹیفیکیشن کے مطابق سیونگ اکاؤنٹ میں 46,329 روپے یا اس سے زائد رقم پر کٹوتی کی جائے گی۔ مشیر صحت حنیف خان پتافی کی بہترین کارکردگی، وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے حنیف پتافی کی حوصلہ افزائی، کورونا انتظامات اور مانیٹرنگ کو مزید موثر بنانے کا پلان دے دیا، گندم خریداری مہم اور دیگر اداروں کی مانیٹرنگ بھی جاری رکھنے کی ہدایت۔ حکومت پنجاب کا کسانوں کی فلاح و بہبود بارے احسن اقدام، پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے کسانوں کی مدد کے لیے ایپ لانچ کر دی، لاک ڈاؤن کے دوران گھر پر رہتے ہوئے رجسٹریشن کر کے باردانہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مشکل کی ہر گھڑی میں فلور ملز حکومت کے ساتھ ہیں، رحیم یار خان میں ضلعی فلور ملز ایسوسی ایشن کا اجلاس، عہدیداران نے کہا کہ حکومت فلور ملز کو ہر مرتبہ چور اور سمگلر بنا دیتی ہے، فلور ملز بند ہو گئیں تو آٹا بحران پیدا ہو جائے گا، فلور ملز چلانے یا نہ چلانے کا فیصلہ لاہور اجلاس سے مشروط کر دیا۔ کمشنر بہاولپور آصف اقبال چودھری نے ڈویژن بھر کی غلہ منڈیوں میں گندم کی خرید و فروخت پر پابندی لگا دی، کہتے ہیں فوڈ سیکیورٹی کے پیش نظر پہلے حکومت گندم خریدے گی، اس کے بعد کسی اور کو گندم خریدنے دی جائے گی، پنجاب کی گندم کسی صورت باہر نہیں جانے دیں گے۔ ایم این اے رانا قاسم اور ڈپٹی کمشنر ملتان کی جلال پور پیروالا آمد، احساس کفالت سینٹرز اور گندم خریداری مراکز کا دورہ کیا، کاشتکاروں سے مسائل دریافت کیے اور انتظامات کو سراہا۔ ملتان میں گندم کی کٹائی کا عمل شروع، کاشتکار حکومتی ریٹ پر ناخوش، حکومت سے گندم کا ریٹ 1500 روپے فی من مقرر کرنے کا مطالبہ، ادھر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر میاوالی واحد ارجمن ضیاء کا گندم مراکز کا دورہ، کسانوں کی دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ بھکر کی تحصیل منکیرا میں بارش کے ساتھ شدید ژالہ باری، چنے کی تیار سینکڑوں ایکڑ پر پھیلی فصل زمین میں دھنس گئی، سینکڑوں ایکڑ رقبے پر چنے کا نام و نشان تک مٹ گیا، اجڑی فصل دیکھ کر کاشتکار بے ہوش،
اہل علاقہ کی جانب سے کلمہ طیبہ کا ورد اور استغفار کی صدائیں. ادھر علی پور میں بارشوں سے گندم کی فصل متاثر ہونے سے کسان پریشان. مظفر گڑھ میں بارشوں کے باعث گندم کی فصل کو نقصان پہنچنے لگا. کسانوں کا کہنا ہے کہ اس بار خراب موسم کی وجہ سے گندم کی فصل کم ہونے کا خدشہ ہے. ڈیرہ غازی خان میں گندم خریداری مرکز پر گندم کی بھری گاڑیوں کی آمد جاری. گاڑیوں کو ان لوڈ کرنے کا کام شروع کر دیا. ادھر رحیم یار خان میں بھی گندم خریداری سینٹرز پر پہنچنا شروع ہو گئیں. حکومت زرعی مداخل کی قیمتیں کم کریں. بہاولپور کے کاشتکاروں نے مطالبہ کر دیا. کہا کہ گندم کی قیمت زیادہ ہوگی تو غریب کیا کھائے گا. پورا سال محنت کرنے کے باوجود کچھ نہیں بچتا. کپاس کی رواں برس فصل کے لیے معیاری بیج کی کمی. محکمہ زراعت نے کپاس کی رواں برس کی کاشت کے لیے 50% اگا ہوا کی صلاحیت والے بیج کی بھی منظوری دے دی. ملتان میں رواں برس کے لیے 3,90,000 ایکڑ پر کپاس کاشت کرنے کا ہدف مقرر کر لیا. ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان طاہر فاروق کا چوک چوراہٹہ کا دورہ. ضلعی افسران کے ہمراہ لنگر خانے اور دیگر تعمیراتی کام کا جائزہ لیا. خانوال میں شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ایک اور قدم. لاک ڈاؤن میں سستی اشیاء خورنوش کی فراہمی کے لیے موبائل یوٹیلیٹی اسٹور کا افتتاح کر دیا. ڈپٹی کمشنر نے رمضان پیکج کے تحت اسٹور کا افتتاح کیا. NHA کی غفلت. سخی سرور پل خستہ حال. بین الصوبائی کوئٹہ روڈ سخی سرور پل ٹوٹ پھوٹ کا شکار. پل پر بڑے بڑے گڑھے اور دراڑیں پڑ گئیں. حادثات معمول بن گئے. شہریوں کا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ. میاں والی پپلا کے عوام کا درینہ مطالبہ پورا ہو گیا. کئی سالوں سے بندش کا شکار شیر شاہ سوری روڈ کا NOC جاری. صوبائی وزیر جنگلات سردار محمد سبطین خان نے کہا کہ روڈ کی بحالی عوام کے احساس محرومیوں کے ازالے کے لیے مفید ثابت ہوگی. رحیمیہ خان میں جعلی اسسٹنٹ سب انسپیکٹر پکڑا گیا. پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا. جعلی ASI راشد پولیس اہلکار بن کر سادہ لوگ شہریوں کو لوٹتا تھا. DG خان میں بارڈر ملٹری پولیس کی کارروائی. بین الصوبائی نان کسٹم پیڈ چھالیے کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی. بارڈر ملٹری پولیس نے چھالیے کا ٹرک اپنے تحویل میں لے لیا. بھارتی چھالیہ گاڑی کے ڈیزل کے خانوں میں مہارت کے ساتھ چھپائی گئی تھی. مشکل گھڑی میں مستحقین کی امداد کے لیے مخیر حضرات میدان میں آ گئے. رحیمیہ خان میں پیپلز پارٹی کے رہنما میاں عامر شہباز کی جانب سے خواجہ سراؤں کو راشن تقسیم کیا گیا. ادھر الخدمت فاؤنڈیشن لیا نے خانہ بدوشوں میں راشن تقسیم کیا. سوشل ویلفیئر ضلعی بیت المال کمیٹی ملتان کی جانب سے مستحق افراد کو مالی امداد. بیت المال کمیٹی کی جانب سے مستحقین میں مالی امداد کے 4,000 روپے کے چیک تقسیم کیے جانے لگے. احساس ایمرجنسی کیش پروگرام شجاع آباد میں متاثرین کو امداد کی فراہمی جاری. ڈپٹی کمشنر عامر خٹک کا MNA رانا قاسم کے ہمراہ احساس کفالت سینٹرز کا دورہ. کیش کاؤنٹر پر رقم کی ترسیل کا جائزہ لیا. کہا ملتان میں 1,19,460 متاثرین کو رقم ادا کر دی گئی ہے. بہاولپور میں احساس کفالت پروگرام کے ذریعے غربا کی مالی امداد جاری. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر شاہد عمران کا کہنا ہے کہ احساس کفالت پروگرام غربا تک ان کا حق پہنچا رہا ہے. مشکل گھڑی میں غریب افراد میں 1 ارب روپے زائد رقم تقسیم کر دی گئی. سیکرٹری اریگیشن پنجاب زاہد اختر زمان کی رحیمیہ خان آمد. ڈویژن بھر کے اریگیشن افسران سے جائزہ میٹنگ کی. کہتے ہیں وائرس کے دنوں میں بھی کسانوں کی زمینوں تک نہروں کا پانی پہنچایا جا رہا ہے. افسران اور عملہ احتیاطی تدابیر پر عمل کر رہے ہیں. احساس کفالت سینٹر لیا پر پولیس اہلکار خدمت خلق میں پیش. سینٹر پر آنے والی بزرگ خاتون کو سہارا دے کر کاؤنٹر تک پہنچا دیا. اور ماہ سیام میں کون بنے گا روہی کی آواز. روہی نعت مقابلے میں کس کی آواز جنوبی پنجاب کے دلوں پر کرے گی راج. کورونا کے پیش نظر روہی واٹس ایپ کے ذریعے لے گا نعت خواہ حضرات کے آڈیشنز. نمبر آپ کی اسکرین پر.